بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف گناہ کے مواقع ہی مواقع ہے اور رہی صحیح کثر جدید ٹیکنالوجی کے غلط استعمال نے پوری کی۔ بدکاری آسان اور نکاح مشکل ہو گیا ہے، ہر طرف سے انسان کو شیطان نے اپنے پنجوں میں گھیر رکھا ہے، ہر ہاتھ میں گناہ کا آلہ پہنچ چکا ہے۔ مرد عورت چھوٹے بڑے ذی عقل و بے عقل سب طبقوں کو اس شیطانی آلہ نے گناہ میں مبتلا کر رکھا ہے، اور تمام گناہوں کی بنیاد اسی آلہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اسمی انسان گناہ کے کام اور طریقے دیکھ کر وہی عملہ معاشرہ میں دہراتے ہیں۔ انسانی نگاہ کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بدنظری ایک خطرناک گناہ ہے کیونکہ یہ دوائی اور دروازے کا کام کرتا ہے دیگر کبیرہ گناہوں کی طرف۔ بدنظری کے نقصانات کا اگر مختصر جائزہ لیا جائے تو چند ہوش ربا حقائق سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی سری نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس طریقے سے اوپر مذکور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی آدمی بدنظری کرتا ہے تو وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے اور کسی نیکی میں اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بیش قیمت امانت ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا غلط استعمال امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ ہم اگر اپنی نفسیانی خواہشات پر فتح حاصل کر کے نظر کو قابو کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس سے ہم وہ روحانی ترقی حاصل کر لیں گے جو مہینوں کی نفلی عبادات اور ریاضت سے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس طرح نظر کی حفاظت کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں تو ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور روحانیت کی منازل طے کرتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر کر عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے پرہیز کرو، لیکن بازار میں جاتے ہوئے مجھ سے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ نوجوان ہو اور بازار میں بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر نظر اس کی طرف آٹ ہی جاتی ہے، کیا کروں؟ بزرگوں نے کہا کہ میں یہ راز سمجھا دوں گا، پہلے میرا ایک کام کرو، یہ دودھ کا پیالہ فلاں بزرگ کو دے کر آؤ جو بازار کے دوسرے سرے پر رہتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ پیالے میں سے دودھ بالکل نہ گرے۔ نوجوان نے کہا کہ بالکل بھی نہیں گرے گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا، میں ایک مضبوط سا آدمی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی گرا تو وہ وہیں بازار میں تمہیں دو جوتے لگائے گا۔ نوجوان نے کہا کہ منظور ہے۔ بزرگ نے ایک پیالہ دودھ کا بھر کے نوجوان کو دے دیا اور ایک آدمی ساتھ کر دیا۔ اب نوجوان نے بڑی احتیاط سے بغیر دودھ کو گرائے وہ پیالہ بازار کے دوسرے کونے پر رہنے والے بزرگ کو پہنچا دیا اور خوشی خوشی واپس آیا اور کہا کہ حضرت، میں نے وہ پیالہ پہنچا دیا ہے، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ بتائیں۔ بزرگ نے پوچھا دودھ گرا تو نہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ بزرگ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جاتے ہوئے کتنی شکلوں کو دیکھا؟ نوجوان کہنے لگا ایک بھی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا سارا دھیان پیالے کی طرف تھا کہ کہیں دودھ نہ گر جائے، کیونکہ اگر دودھ گرتا تو مجھے دو جوتے لگتے اور بازار میں میری رسوائی ہو جاتی، اس لیے میرا کسی کی طرف دھیان نہیں گیا۔ بزرگ نے کہا کہ یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل کے پیالے پر نگاہ رکھتے ہیں اور اسے چھلکنے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی وجہ سے پیالہ چھلک گیا، نظر بہک گئی تو قیامت والے دن سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اللہ کا خوف اور روز قیامت رسوائی کا اندیشہ ہو تو کبھی بھی بدنظر یہ نہ ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا فرماتے تھے، بدنظری نہایت ہی مہلک مرض ہے۔ ایک تجربہ تو میرا بھی اپنے بہت سے احباب پر ہے کہ ذکر شغل کی ابتدا حمزہ میں لذات وجوش کی کیفیت ہوتی ہے، مگر بدنظری کی وجہ سے عبادت کی حلاوت اور لذات فنا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ عبادت کے چھٹنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صحت مند جوان شخص کو بخار ہو جائے اور اترنے کا نام ہی نہ لے تو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، بستر پر پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو بدنظری کی بیماری لگ جائے تو وہ باطنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، نیک عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں الف سین سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نیک کام کرنے کی نیت بھی کرتا ہے تو بدنظری کی وجہ سے نیت میں فطور آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہار نیوری فرمایا کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کی طرف یا نوعمر لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر ڈالنے سے قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ بدنظری کرنے والے حفاظ کو منزل یاد نہیں رہتی اور جو طلبہ حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے سبق یاد کرنا مصیبت ہوتا ہے۔ امام شافعی نے اپنے استاد امام وکی سے قوت حافظہ میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے مسیت سے بچنے کی وصیت کی۔ موجود زمانے میں بدنظری صرف وہ نہیں ہے جو لوگ باہر جنس مخالف غیر محرم کو سڑکوں،
बाजारों या किसी और जगह बराह रास्त देखते हैं, बल्कि इसमें जदीद तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स, टेलीविज़न, सिनेमा हॉल और मुख्तलिफ कस्म के गंदे बेहिया एप्लीकेशंस भी शामिल हैं, जिसमें आजकल नौजवान बेहयाई की वीडियोज़ देखते हैं और फैलाते हैं। बदनज़री के ये बदतरीन आलात हैं जिनको हम महसूस भी नहीं कर पाते और गुनाहों और नुकसानात के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हर तरह की बदनज़री से हिफाजत फरमाए। आमीन।